خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز سے حضرت شہزادہ کبیر بادشاہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید طاہر جمیل شاہ صاحب حسینی فریدی اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ حضرات ذی وقار چونکہ دعا کا وقت بھی بالکل قریب ہے، میں اب آخری شخصیت کی جانب بڑھوں گا۔ 1 سے 2 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کر کے آج کی اس تقریب کی میزبان شخصیت بھی یہی ہے، مہمان شخصیت بھی یہی ہے۔ میری مراد عالمی مبلغ اسلام، شہزادہ مفسر قرآن، مناظر اسلام، ترجمان فکر امام محمد رضا، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی۔ آپ کی خواہشات میں سے جس خواہش کو میں بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کا تعارف یہی کروایا جائے، دعائے سادات کنگر شریف۔ اس دربار سے تعلق رکھنے والے تو گج کے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ احباب کے سامنے جس طرح میں نے گفتگو جب صبح آغاز ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج کی اس تقریب کے آخر میں ان سادات کنگر شریف کی جو کرامتیں دیکھنے آئے ہیں وہ کرامت بھی آپ کو آخر میں دکھائی جائے گی۔ دعائے سادات کنگر شریف کا مطلب کیا ہے؟ کثیر واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے، میں صرف ایک ہی جملے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج عالمی مبلغ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں سنا جا رہا ہے تو یہ پیر کنگر کی وہ دعا ہے کہ جو آپ نے حضرت کی ولادت کے وقت فرمایا تھا کہ یہ بچہ اب ایسا بولے گا کہ بولنے والے بھی اسے بولنا چاہیں گے، اسے ہی سننا چاہیں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ یہ بولتا رہے، زمانہ سنتا رہے۔ حضرات ذی وقار میری چونکہ حاضری اختتام کی طرف ہے، میں چند مصروں میں اپنی جو آج کی اس حاضری کا خلاصہ ہے وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں بھی بطور میزبان ہی گزشتہ 3 سال سے اس عرس میں حاضری دے رہا ہوں، لیکن ان بزرگوں کی یہ کرم نوازیاں ہیں، ہمیں اعزاز دیتے ہیں۔ میں 2 مصروں میں ان کی نوازشوں نے حیران کر دیا۔ احباب سے گزارش ہے ذرا سائٹ پہ رہیں۔ ان کی نوازشوں نے حیران کر دیا، توجہ رکھیے گا، ان کی نوازشوں نے حیران کر دیا، میں میزبان تھا مجھے مہمان کر دیا۔ ان کی نوازشوں نے حیران کر دیا، میں میزبان تھا مجھے مہمان کر دیا۔ سادات سے ہمارا پیار کیسا ہے، میں 4 مصروں میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدہ تو میں صدقے جاواں، سیدہ تو میں صدقے جاواں، ہمارے اکابرین کی یہ تعلیمات دی گئی ہیں ہمیں، احمد رضا کی فکر پیش کر رہا ہوں۔ سیدہ تو میں صدقے جاواں، چم چم جوتیاں سینے لاواں، رتبہ انہاں دا قلیل نہیں ہوندا، اللہ دی قسمیں سید کدے بخیل نہیں ہوندا، رتبہ انہاں دا قلیل نہیں ہوندا، سید کدے بخیل نہیں ہوندا۔ چونکہ میری آخری حاضری ہے، میں آج کی اس تقریب کی مرکزی شخصیت جو صدارت فرما رہے ہیں وارث علوم سادات کنگر شریف، نشانی حضور بادشاہ سرکار حضور میاں جی سرکار صاحبزادہ پیر سید جمیل الرحمن بادشاہ سرکار، ان کی دل کی عکاسی کرتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور اسی شعر و شاعری کے پیرائے میں کہ ہم حسین ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے۔ لوگ دیکھتے ہیں پیر وہ ہو جس کا جبہ اور دستار بڑی ہو، میں ان کے دل کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ ہم حسین ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن جسے آنکھ بھر کے دیکھ لے اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار آپ کی محبتوں میں دعائے سادات کنگر شریف کا جیتا جاگتا فیضان، شہزادہ مفسر قرآن جن کی ماں جی نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 17 مرتبہ پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، مختلف زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور اللہ نے کثیر ان پر کرم کر رکھا ہے۔ میری مراد شہزادہ مفسر قرآن، عالمی مبلغ اسلام، مناظر اسلام،
السلام وکیل ناموس اصحاب و اہل بیت مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی پیر سید عارف شاہ اویسی المعروف ناظری سرکار لالا جی اللہ رسول کا نام بلند کرے. اور شاہ جی آپ سے گفتگو فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج کی اس تقریب کا میرا آخری نعرہ انجلا نعرہ لاؤ پتہ چلے سادات کنگر شریف کے چہنے ماننے والے رب کی توحید کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں، رسالت مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا جانتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں، اصحاب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان سادات کنگر شریف، فیضان سادات کنگر شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پڑھیاں لکھیاں گلاں ہو گئی نے بھائی. میں ان پڑھ جا سادہ جا آدمی ہوں. ایک مائیے نال گل شروع کرنا چاہنا، میرے نام مل کے پڑھسو ذرا. لمینتی کشمیر دیے. اب میں چپ کرتا ہوں ذرا آپ پڑھو. لمینتی کشمیر دیے ساڑی تے کوئی گل نہیں، گل ساری ساڑے پیر دیے. نہ پھر ہاتھ دوئے چاہ کے آخر سبحان اللہ. اور پڑھو میرے نام مل کر. ساڑی تے کوئی گل نہیں، گل ساری ساڑے پیر دیے. ساڑی تے کوئی گل نہیں، گل ساری ساڑے پیر دیے. میں خاموش ہوتا ہوں، آپ کی آواز ہے ذرا. ساڑی تے نہیں آواز آئی مجھے، نہیں آئی مجھے، ذرا اونچی آواز میں. ساڑی تے کوئی گل نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی محبت سے آپ نے پڑھا. ایک مرتبہ اور پڑھ لو ذرا. ساڑی تے کوئی گل نہیں، گل ساری ساڑے پیر دیے. الحمدللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ، 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 الحمدللہ الذی انزل حسنہ و کمالہ و جمالہ فی سورۃ المصطفیٰ. اے دوئے ہاتھ اٹھا کے آنکھو سبحان اللہ. والحمدللہ الذی اشرح صدورنا بذکر سیرت و میلاد مصطفیٰ. والصلاة والسلام على اسم المصطفى وجسم المصطفى ونسب المصطفى ونسل المصطفى. والصلاة والسلام على أصحاب المصطفى. والصلاة والسلام على صدیق المصطفى. والصلاة والسلام على فاروق المصطفى. والصلاة والسلام على ذی النورین المصطفى. والصلاة والسلام على کامل الحیاء المصطفى. والصلاة والسلام على جامع آیات حسن المصطفى. والصلاة والسلام على سحر المصطفى. والصلاة والسلام على سخاء المصطفى. والصلاة والسلام على عثمان المصطفى. والصلاة والسلام على علي المصطفى ووصي المصطفى وأخي المصطفى وولي المصطفى. والصلاة والسلام على جميع أولياء طريقة المصطفى وعلماء أهل سنة المصطفى. الحمدللہ والشکر للہ. کہ آج سادات کنگر شریف نے ہمیں اپنے اس فیضان سے سرفراز کرنے کے لیے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی سیدنا حضور میاں صاحب کے توسط سے رسول پاک کی نسبت کا جام پلانے کا ارادہ فرما لیا. بولو سبحان اللہ. ایک شعر سناتا ہوں لیکن ذوق والے اپنی حاضری دنیا بھر میں سن رہے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ شعر سنایا جائے. آج بہت سارے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کہا کہ یہ شعر ضرور سنائیں کہ وہ اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں تو کلندر بھی بوتل ہلا کے پیتے ہیں۔ وہ جو پیچھے والے احباب ہیں یہ نہیں سمجھے کہ کیمرہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ARY QTV والے میرے عامر فیاضی صاحب کا میں شکریہ تو ادا کر رہا ہوں، لیکن ظہیر بھائی بہت بڑے اچھے طریقے سے اس کو ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب آپ کا بہت شکریہ، پہاڑوں کی گزشت ان دشوار گزار وادیوں میں بیٹھے ہوئے اولیاء اللہ کا یہ فیضان آج پوری دنیا میں آپ کی محبتوں کے پیش نظر دنیا بھر میں جا رہا ہے۔ عامر فیاضی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن میں محبت کے ساتھ، میں پیار کے ساتھ آپ دور دراز لوگوں کو بھی یہ چاہوں گا کہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر کیمرہ نہیں پڑ رہا، نہیں نہیں، دنیا بھر کے لوگ دور کھڑے ہوئے لوگوں کا بھی نظارہ کر رہے ہیں، ارد گرد دربار شریف کا نظارہ ہو رہا ہے۔ ARY QTV نے بہت اچھے طریقے سے اسے مینج کیا ہے۔ میرے نقیب محفل مفتی محبوب الرحمان صاحب ہزاروی بڑے پیار سے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی محبت کا اظہار کریں نا۔ وہ اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں کلندر بھی بوتل ہلا کے پیتے ہیں۔ جی ہاں، پچھلے لوگوں کے دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے تاکہ میں جانوں کہ ان کی حاضری لگ گئی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جی 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 ہاں، ماشاءاللہ ایک مرتبہ اور ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ اور لوگ ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں کلندر بھی بوتل ہلا کے پیتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے سادات کنگر شریف میں ضرور، کوئی تو بات ہے سادات کنگر شریف میں ضرور کہ لوگ دور دور سے آ کے پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حلیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے ڈاکٹر صاحب سرکار کے ایک ایک قدم، یہ جتنے دیوانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اگر ایک ایک دیوانے پر میرے سرکار کی کرم نوازیاں سنانے لگ جاؤں نا تو یقین جانیے کہ میرا سارا وقت جو ہے نا وہ ان غلاموں کی محبت کی تعارف میں گزر جائے گا، لیکن میں نے آگے سجدہ شریف کی طرف بھی چلنا ہے۔ آج میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے چاہا کہ علماء کرام اتنے جید علماء ان کو موقع ملتا اور میں سرکار بیان کرتے رہتے میں سنتا رہتا۔ میں تو ان پڑھ ہوں، میری کیا اوقات تھی؟ میں کہنا چاہوں گا کہ قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت سنور گئی۔ محبت والو، یہ وہ بڑے لجپالوں کا دربار ہے، بڑے لجپالوں کا دربار ہے، بڑے پیاروں کا دربار ہے۔ میرے شہزادہ حضور درود شریف کی بات کر رہے تھے نا، اب تک 4,81,00,000 اور 3,732 مرتبہ درود شریف بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ کراچی سے خلیفہ صدیق مدنی صاحب نے سینکڑوں بار ختماشی پیش کی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ختمات شریف ہوئے ہیں۔ جی 7 کروڑ، جی 4,81,03,732 مرتبہ، 4 کروڑ جی، ماشاءاللہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ ختمہ شریف ماشاءاللہ حاجی عبدالواحد صاحب کراچی سے بڑی بڑے علماء اولیاء اللہ نے ختمہ شریف پڑھے ہیں، کئی قرآن مجید شریف پڑھے ہیں اور یہاں پر پیش کیے ہیں۔ بادشاہ صاحب کی ابھی توجہات ہونے والی، یہی وہ گھڑیاں ہیں۔ اب آپ اپنی اپنی مرادیں دل میں رکھیے گا، بڑے اس وقت آپ کو انشاءاللہ خصوصی طور پر مدینہ شریف سے آپ کے دلوں کا رابطہ جوڑا جانے والا ہے۔ یہ دربار 3 چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، یہی میرے خطاب کا عنوان ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، وہ شیر محمد صاحب آپ تندھارے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پیر صاحب میں بھی کسے خیال بچے ہوں کہ نا یہ بات نہیں ہے خلیفہ اشفاق صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں جناب علامہ پیر سے عبدالرحمان شاہ صاحب، یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیکھ رہے ہیں دل مستر کا تڑپنا اور کچھ اور سے مرشد کا ہنر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو محبت والو، ہاں ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے یا ادھر بیٹھ گئے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔
جی ہاں ARYQ-TV کے ذریعے اس پروگرام کو پوری دنیا میں پیش کیا گیا. ماشاءاللہ ARYQ-TV کی قیمتی یہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ تھکے ہوئے لاہور سے پہنچے عامر فیاضی صاحب کی محبتوں انتظامی انتظامات کے ساتھ ماشاءاللہ, اور میرے ظہیر بھائی, اور بالکل انہوں نے آرام بھی نہیں کیا اور ایک دم ماشاءاللہ کام پہ لگ گئے. یہ بہت محبت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس پیشہ ورانہ محبت کو قبول و منظور فرمائے. زور سے بولو نا آمین. جی محبت کے ساتھ میں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ آ رہے ہیں, اور مزار پہ آنے پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مزارات پہ جانا بدعت ہے. میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها, میں نے ہی تمہیں روکا تھا کہ کافروں مشرکوں کی قبر پہ نہ جایا کرو, اور کوئی مسلمانوں کا مزار تھا ہی نہیں. اب شہید بھی ہو چکے, اب مزارات مسلمانوں کے بن چکے. حضور نے فرمایا اب میں اجازت دیتا ہوں جہاں جہاں قبر کے اندر اللہ اللہ کرنے والا, کلمہ پڑھنے والا, رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والا, توحید والا جس قبر میں موجود ہو زیارت کیا کرو. بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیثیں سناتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بریدہ اس حدیث کے راوی ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے ہی تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت نہ کیا کرو. فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ, بس اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے کا آغاز محمد کو اجازت دی کہ وہ اپنی امی کی قبر کو دیکھنے کے لیے جائے. 70,000 صحابہ, بعد روایت میں آتا ہے 1,00,000 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر حضور اپنی امی جان کے مزار کو دیکھنے کے لیے گئے. بولو نا سبحان اللہ. میں حدیثوں کا حوالہ دے رہا, حدیث سے پیش کر رہا ہوں. فزوروها, لوگوں زیارت کیا کرو قبروں کی, جایا کرو مزارات پر. فإنها تذکر الآخرہ, کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. آج صبح سے لے کر اب تک یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے, اللہ ہی کی یاد ہو رہی ہے, اللہ کی خاطر ہم بیٹھے ہیں. ہمارا آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں, صرف اللہ رسول کی رضا کی خاطر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ ہم نہ شرک کر رہے ہیں, نہ بدعت کر رہے ہیں, نہ کملی والے کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں, بلکہ حضور کی سنت کے مطابق ہم اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری حضور کے حکم کے مطابق ادا کر رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. عن بریدہ, حضرت بریدہ فرماتے ہیں زار النبی قبر امہ فی الف مقنع فلم یرى باقیا اکثر من یومئذ. ھذا حدیث صحیح علی شرط صحیحین, بخاری و مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح آپ کو سنائی جا رہی ہے. حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام 1,000 مجاہدین کے ساتھ حضور اپنی والدہ گرامی, شہید مزار, ولی وقت, سارے نبیوں کا ناز, جی صدف ختم نبوت میری آقا, سب ماؤں کی مائیں قربان جائیں. حضور کی امی جان, سرکار دو عالم اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جس وقت حجت الوداع کے بعد آج اسلام مکمل ہوا, جب اذا جاء نصر اللہ کی صورت مکمل ہوئی, نازل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہوا. آج صحابہ اکرام کے ساتھ 1,000 صحابہ کا لشکر لے کر حضور اپنی امی جان کے مزار پہ گئے. اب صحابی بیان کرتے ہیں فرمایا فلم یرى باقیا اکثر من یومئذ, زندگی بھر میں حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا امی جان کی قبر کی زیارت کر کے حضور کو روتے ہوئے دیکھا. پتہ چلا قبروں کی زیارت کر کے آنسو بہانا یہ حضور کس لیے رہے ہوں گے, حضور اپنی امی جان کی قبر پر کیوں گئے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے, میں نے کہا نا میں ان پڑھ آدمی ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں سے کچھ لینے گئے تھے یا حضور دینے گئے تھے؟ آپ میں سے کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ حضور کسی قبر سے کچھ لینے گئے تھے. پھر آپ یہی بولو گے حضور کچھ دینے گئے تھے, تو عقیدہ تو مل گیا نا کہ قبروں والے یا لینا جانتے ہیں یا دینا جانتے ہیں. باہر والا بڑا ہو, اندر والا درجے میں چھوٹا ہو, تو باہر والا اندر والے کو نوازنے جاتا ہے. اندر والا بڑا ہو, باہر والا چھوٹا ہو, تو اندر والے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ یا رسول اللہ ہمارا نبی عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی احد صلاته علی المیت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد غزوہ احد جب گزر گیا، آخری سال جس سال حضور نے دنیا سے جانا تھا، ساری زندگی حضور اصحاب احد کے مزارات پہ اسی دن جس دن ان کا مزار بنا تھا شہادتیں ہوئی تھیں، ہر سال شوال المکرم کے مہینے میں حضور وہاں جایا کرتے تھے۔ جب آخری سال آیا تو حضور نے ممبر منگوا لیا اور قبرستان کے اندر حضور نے ان مزارات پہ ممبر بچھا لیا، حضور ممبر پہ بیٹھ گئے اور ثم انصرف الی المنبر، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے قبرستان کے اندر۔ ارے مزارات کے اندر جب مزارات میں اجتماع ہو رہا ہو، ممبر بچھائے جا رہے ہوں، سٹیج لگ رہے ہو، جلسے ہو رہے ہو، اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہو، کملی والے کی نعت پڑھی جا رہی ہو، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، لوگ بولیں گے کہ دلیل کہاں ہے؟ بابا دلیل مصطفیٰ اپنی زندگی کی آخر میں دے گئے ہیں۔ حضور قبرستان احد میں گئے، حضور نے ممبر بچھایا، صحابہ کو وہاں پر بٹھایا اور ایک بڑے اجتماع کے ساتھ حضور نے خطاب کیا، فقال انی فرط لکم، لوگو میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، میں تمہارے لیے جا کر پہلے کچھ انتظام کروں گا۔ فرت کہتے ہیں کسی جگہ کوئی بندہ پردیسی جا رہا ہو، اسے جگہ کا ایڈریس معلوم نہ ہو تو پہلے اپنے کسی بندے کو بھیج دے اور وہ کہے کہ وہاں جا کے میرے رہنے کا انتظام کرو، میں آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے وہ علاقہ پردیسی ہے جہاں میں جا رہا ہوں آخرت، تو تمہیں نہیں پتا، میں تمہارے لیے جا کے وہاں کچھ انتظام کر رہا ہوں، تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ انی فرط لکم وانا شہید علیکم، میں چلا تو جاؤں گا، یہ لفظ سنو مصطفیٰ کے، اور متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی سنا رہا ہوں، حضور کے لفظ سنو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انی فرط لکم وانا شہید علیکم، میں چلا تو جا رہا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں گا، وانا شہید علیکم، میں پھر بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی سنا رہا ہوں، متفقون علیہ سنا رہا ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، تم اگر سوچ رہے ہو کہ قبر سے حضور ہمیں کیسے دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھ لو میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں کروڑوں سال بعد آنے والے حوض کوثر پر کس طرح پانی پلا رہا ہوں گا، میں اس حوض کوثر کو ابھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہاں سے بیٹھ کر کروڑوں سال بعد دیکھ سکتا ہوں تو وہاں جا کر بعد میں بھی دیکھ سکتا ہوں، وہاں جا کر پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں کہوں گا جمال و نظر مصطفیٰ، آپ بولو مرحبا مرحبا، جمال و نگاہ مصطفیٰ۔ فرمایا وَإِنِّي اوتیت مفاتیح خزائن الارض و مفاتیح الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیوں سے اللہ نے نواز دیا ہے، اور مجھے اللہ نے ساری زمین کے خزانے اور کنجیاں عطا کر دی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد امت میں کوئی شرک کرے گا، میں آج مطمئن ہو کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے توحید ایسی پھیلا دی ہے، اللہ کا اکیلا ایک ہونا میں نے اس طرح امت کے دل میں بٹھا دیا ہے، اب میری امت میں کوئی نہ کسی نبی کو خدا کا شریک سمجھے گا، نہ کسی ولی کو خدا کا شریک سمجھے گا، بلکہ پوری کائنات میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توحید پکی ہو گئی ہے، اب کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب تمہیں جس مسجد سے جس جگہ سے آواز آ رہی ہو کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، سمجھ لو ابھی اس کو حضور کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب تو ہمیں بتا گیا کہ اب میرے بعد کوئی شرک نہیں کرے گا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ پیر کنگر رحمت اللہ علیہ نے اتنا اللہ کی توحید کو بٹھایا، حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب کنگر شریف میں مسجد بنی
اس میں حضور نے روتے ہوئے ایک شعر لکھوا دیا محراب میں، اور حضور میاں صاحب نے پیر کنگر کی یاد میں وہ شعر اس مسجد تقویٰ میں بھی لکھا دیا ہے۔ دیا تیری رحمت نے سجدے کا موقع، نہیں سر تیرے آستانے کے قابل۔ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ میرا یا اللہ تیری رحمت نے سجدے کا موقع دیا ہے۔ پیر کنگر کو نماز سے محبت تھی، داڑھی رکھاتے تھے آپ نوجوانوں کو، پیر کنگر آپ فرماتے تھے روزانہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ اس دروازے کا خصوصی یہ پیغام ہے۔ دوستو آخری بات پیر کنگر کی ایک کرامت سنا کر اجازت چاہوں گا کہ حضور پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حافظ صاحب آنکھوں سے نبینا تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعہ حق پہ ہیں، اہل حدیث حق پہ ہیں، کون سا فرقہ حق پہ ہے۔ تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، کیمرے والے اگر لگا سکتے ہیں تو لگائیں ان پہ کیمرہ۔ یہ حافظ خان بہادر صاحب ہے، یہ آنکھوں سے نبینا ہے، دارالعلوم اکوڑا ہٹک حقانیہ اکوڑا ہٹک سے پڑے ہوئے ہیں، فاضل ہیں، اور آج کل کھلابٹ ٹاؤن شپ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں۔ پیر کنگر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بڑے عجیب خیالات کے ساتھ ہے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے۔ آپ نے پیر کنگر نے فرمایا اس طرح کرو کہ روزانہ 100 مرتبہ دروشی پڑھا کرو، اور دروشی پڑھ کر یہ بالکل آپ کو سکرین پہ جن کا نظر آ رہا ہے نا، یہ سفید داڑھی والے بزرگ جو سفید ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، یہ ہیں جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حافظ خان بہادر صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا واقعہ خود سنائیں، لیکن فرمان لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز اور گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں ان کا یہ واقعہ سنا کر حضور قبلہ عالم سید میاں صاحب کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور یہ 2 منٹ کے اندر یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ پیر کنگر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ دروشی پڑھ کر یوں کہا کرو، یا اللہ یہ درود شریف پیر کنگر کے توفیل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ فرماتے ہیں 7 دن تک میں نے 100 بار دروشی پڑھ کر رات کو بخشا۔ 7ویں دن خواب میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس میں سے روشنی آ رہی ہے، اور مجھے اس طرح کھنکھارنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا یہ حضور پیر کنگر ہیں۔ فرمایا آؤ خان بہادر، ایک ہستی بیٹھے ہوئے تجھے ان سے ملاؤں۔ تو کہتے ہیں میں کمرے میں گیا، دیکھا تو بڑے لمبے گورے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہیں، مل ان سے۔ کچھ لوگ ان کی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں صدیق اکبر اور صحابہ کرام کی محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ابھی آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی سے ملایا۔ فرمایا حافظ صاحب ادھر آؤ، ایک اور زیارت کرو۔ کمرہ بہت تیز روشنی سے بھر گیا، بہت نور علی نور ہو گیا۔ اچانک دیکھا تخت کے اوپر ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہے۔ حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا اے حافظ خان بہادر، یہ رسول اللہ ہے، اور پوچھ ان سے یہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ حافظ خان بہادر کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں گرا، حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اب اگر بریلوی بھی کسی دن اس عقیدے سے ہٹ جائیں اور یہ بولیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، تو میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، تو میں بولوں گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے پیر کنگر وہ ہیں جو بندوں کو پکڑ کر نہ بے دیکھی بات ہے، نہ سربستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ یہ وہ آسمانہ ہے جو بندوں کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ اس مدرسے میں بچوں کو داخل کراؤ، اس آستانے کے ساتھ تعلق رکھو، اور پیر صاحب کی خدمت میں بیعت ہو جاؤ، اور آؤ اپنے آپ کا تعلق یہاں پر رکھو۔ قبلہ عالم سرکار کا حکم ہے کہ میں نے جو منقبت لکھی اس کا ایک شعر سنا دوں، وقت نہیں ہے، میں اسی ساتھ اجازت چاہتا ہوں، منقبت آپ کو پھر مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں سرکار کی خدمت میں التماس کرتا ہوں حضور کو ارشادات فرمائیں، اس کے بعد شجرہ شریف پڑھا جائے گا۔ لاہور والے احباب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں شجرہ شریف۔ جی شجرہ میں پڑھوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ آمین، سارے بولو آمین۔ حمد ہے، حمد بے حد ہے محمد کے خدا کے واسطے، سارے بولو آمین۔ درود و رحمت ہے صدیق مصطفیٰ کے واسطے، حضرت سلمان و قاسم جعفر و تیمور۔
بل حسن کو ولی سے پیشوا کے واسطے خواجہ یوسف عبد خالق عارف و محمود شاہ خواجہ علی بابا سماسی و کلال شاہ کے واسطے شاہ بہاؤدین علاؤدین و یعقوب پیر شاہ عبید اللہ زاہد درویش اصفیاء کے واسطے خواجہ کنگ باقی باللہ شاہ مجدد شاہ حسین عبد باسط عبد قادر محمود شاہ کے واسطے عبداللہ شاہ شاہ عنایت احمد صبور پارسا گل محمد و غفور و مجید اولیاء کے واسطے عبدالعزیز میاں ملوک نظام و قاسم کے طفیل غوث الامت عبد الرحیم شین شاہ کے واسطے غوث اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے ثانی سرکار قبلہ عالم پیشوا کے واسطے تجدید والے سلسلے کے کلولیاء کے واسطے میاں صاحب آل علی و مصطفیٰ کے واسطے سیدوں کے صدقے مولا خیر دے ایمان دے سیدوں کے صدقے مولا خیر دے ایمان دے آخر دم تک استقامت اولیاء کے واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے بڑی پیاری محفل میں عطا فرمائی ہے. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اس نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. موسم بڑا اچھا ہے. تو میرا یہی پیغام ہے سب کو جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ اپنی نماز پنجگانہ ادا کریں, نماز پڑھ کر اس پر عمل کیا کریں. جو بندہ نماز پڑھ کر عمل نہیں کرتا اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ, 3 دفعہ سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبی پاک ساری امت کی پیش کرے قبول فرما. یا اللہ بالخصوص ہم اپنے مشائخ قبلہ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قبلہ پیر کنگر سبا صاحب, یا اللہ میری والدہ محترمہ, یا اللہ ہمارے دیگر ابا و اجداد سب کو پیش کرنے کو قبول فرما. یا اللہ آج کی اس محفل میں جن احباب نے شرکت کی ہے, حاضری دی ہے, بڑی دور دراز سے یا اللہ آئے ہیں. گرمی کا موسم ہے, کراچی سے, لاہور سے, دیگر وہ پنجاب کے شہروں سے, یا اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ ان پر خصوصی کرو نمازیاں فرما دے. یا اللہ یہ مولا کریم تیرے کامل ولی کے آستانے پر آئے ہیں, ان پر خصوصی فضل و کرم فرما. انہیں مشائخ کا فیض عطا فرما, ان کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ انہیں ایمان کامل کے ساتھ رکھ, بڑی چیز ہے ایمان کامل. یا اللہ انہیں ایمان کامل کے ساتھ رکھ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل سے ہو. یا اللہ میں موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بگڑیاں بے بنا بنا دے, بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. مولا کریم محتاجوں کو غنی کر دے, سب پر کرم فرما دے. نبی پاک کی ساری امت پر کرم فرما. یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ غائبانہ امداد فرما. یا اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, مولا کریم فلسطین بھائیوں کی مدد فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. سب پر کرم فرما, سب کے بچوں پر کرم فرما. بالخصوص ہمارے مفتی عارف شاہ صاحب, ان کے بچوں پر کرم فرما. ان پر کرم فرما. ان کی آستانے کی خیر فرما, اس آستانے کی خیر فرما. یا اللہ ہمیں سب کو خانہ کعبہ روضہ رسول کی باد و بدریاں بار بار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما.
یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم ارزقنا زیارت کعبہ شریف. اللہم ارزقنا زیارت مدینہ شریف. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کا شکر. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ